الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ محترم حضرات و خواتین اور عزیز نوجوانوں، اس مبارک مجلس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ میرا لیکچر سننے کے لیے آئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ سننے کے لیے آپ آئے ہیں اور اس ذات پاک کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، کیونکہ آپ کی شخصیت دنیا کی سب سے اچھی اور دنیا کی سب سے سچی شخصیت تھی۔ ساری دنیا اسے مانتی ہے اور تسلیم کرتی ہے۔ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ قرآن شریف کس ذات پر نازل ہوا اور یہ حدیث کس کی زبان مبارک سے نکلی، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس سبق میں کوئی جوش جذبے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ معلومات میں اضافے کے لیے جو سیرت کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ سیرت کے نام پر، میلاد کے نام پر جلسے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت سی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ صرف عقیدت کی بنیاد پر، احترام کی بنیاد پر بتائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انظروا عمن تأخذون دینکم، جو بات بھی ہمیں بتائی جاتی ہے وہ کون کہتا ہے، کہاں سے کہتا ہے، اور اس کا مرجع کیا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے، جب تک وہ یہ نہیں بتاتا اس کی بات معتبر نہیں ہوتی اور اس کی بات کو ماننے کے لیے ہم کو تیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا آپ کے سامنے کہ علمی موضوع ہے، تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہاں سے اپنی بات شروع کروں گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو وہاں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے کچھ دعائیں کی، ہر دعا اپنا اثر لائی اور رنگ دکھائی، ہر دعا۔ ایک تو یہ کہ کعبۃ اللہ کے اطراف انسانوں کی آبادی نہیں تھی، کیونکہ وہاں نہ دانہ تھا اور نہ پانی، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اور جب پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، تو وہاں انسان تو کیا دوسرے پرندے بھی وہاں جمع نہیں ہوتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، دعا میں ہی انہوں نے کہا میں نے ایک ایسی وادی کا انتخاب کیا جس میں نہ گھاس اگتی ہے اور نہ پھول کھلتے ہیں، لیکن میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آبادی ہے ان کے دلوں کو تو اس گھر سے جوڑ دے اور انہیں پھلوں سے رزق دے۔ ایک دعا انہوں نے یہ کی۔ آپ دیکھتے ہیں اس دعا کا اثر، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کسی بھی کونے کا مسلمان اگر وہ حج بھی نہیں کرتا ہے، عمرہ بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے، تلاش کرتا ہے کعبۃ اللہ کدھر ہے، کعبۃ اللہ کدھر ہے۔ اگر اس کی نماز غلطی سے کسی دوسری طرف ہو جاتی ہے تو وہ دہراتا ہے۔ تو جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کعبۃ اللہ کدھر ہے، تو اس کے دماغ میں کعبۃ اللہ کا ایک تصور اور کعبۃ اللہ کی تصویر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو کئی دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، اس میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام باہر کے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس بستی کا ایک آدمی یہاں نبی بن کر آئے اور یہاں کے لوگوں کی اصلاح کرے، ان کی رہنمائی کرے اور ان کی ہدایت کا کام کرے۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ،
کہ وہ ان لوگوں کو سیدھا کرے گا، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت بگڑے ہوئے تھے، بہت جاہل تھے، علم کے لحاظ سے بھی عقل کے لحاظ سے بھی جہالت تھی، اندھیرے میں وہ زندگی بسر کرتے تھے، کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا تھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اس طرح لوگ مظلوموں کو دباتے تھے، کچلتے تھے، پیستے تھے اور ان کا حق کھاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ باہر کا آدمی اگر آ کے یہاں کچھ کہے گا تو یہ لوگ سدھریں گے نہیں، اس لیے انہی کے درمیان سے ایک آدمی کو تو پیدا کر جو ان کی اصلاح کر سکے، جو ان کی تربیت کر سکے، ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائے، ان کے سامنے حدیث کی تعلیم دے اور ان کے نفسوں کو پاکیزہ کر سکے اور ان کو دانائی کی باتیں سمجھائے۔ تو یہ دعا کے تقریباً 2000 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ کا نسب آپ جان لیجئے ذرا، میں کچھ نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب کو شیبہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد کئی نام آتے ہیں، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوی، غالب، فہر، قریش۔ تو یہ سب چل کے کہاں پہنچتے ہیں یہ نام؟ درمیان میں دو مشہور نام بھی آئیں گے آپ کے سامنے، ایک تو عدنان ہے، آپ کے دادا پردادا کا نام عدنان، وہ نام پہنچتا ہے اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، آپ کے بیٹے اسماعیل۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ بہت سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کچھ نام آپ کے سامنے بتائے۔ مکے میں یہ لوگ سب جاہل تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کسی کا احترام کرنا نہیں جانتے تھے، کسی کے حق کو یہ نہیں جانتے تھے، تو اس لیے ان کے پاس کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی۔ کوئی بڑا واقعہ ہوتا تو اس واقعے کو بیس بنا کر وہ سال شروع کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، وہ یہ کہ کعبۃ اللہ کا احترام جب سے ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا، سب کے دلوں میں اس کا احترام تھا۔ لوگ دور دراز سے خرچ کر کے وہاں پہنچتے، تکلیف اٹھا کر، اور اس کا طواف کرتے اور سب کچھ کرتے تھے۔ حج تھا، اس کا نام موسم تھا، یہ سب لوگ وہاں آتے تھے۔ یہ چیز اطراف کے ملک والوں کے لیے جلن پیدا کرتی تھی، حسد پیدا کرتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مکے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے شہروں میں آبادی ہے، خوشحالی ہے، ہریالی ہے، سب کچھ بھی ہے، یہاں کیوں لوگ آتے؟ تو انہوں نے یمن کے اندر، یمن بڑا خوشحال ملک ہے، قرآن نے خود کہا جنتان عن یمین و شمال، کہا یمن کے بارے میں، باغ، ادھر بھی باغ، درمیان میں راستہ، اور کیا کچھ تھا وہاں رہنے والوں کے لیے کھانے پینے کے مزے تھے۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور، قرآن نے کہا بڑا پاکیزہ شہر اور اس کا پروردگار ہر غلطی کو معاف کرنے والا۔ تو یمن کے اندر ایک کعبہ بنایا گیا اور لوگوں کو بڑی دعوت دی گئی کہ تم مکے جانے کے بجائے یمن کے پاس آؤ، یمن میں جو کعبہ ہے اس کے پاس آؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس خلوص کے ساتھ کعبے کی تعمیر کی تھی، آپ کے ساتھ آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام بھی تھے اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہاجرہ بھی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز پسند آتی ہے وہ ظاہری شان و شوکت نہیں ہے، دل کا جو جذبہ ہے، جو خلوص ہے، یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو لوگوں نے کعبے بنائے لیکن کوئی بھی ان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا، حالانکہ انہوں نے اپنے کعبوں کو بہت سنوارا، زیورات سے، سونے چاندی سے اس کی دیواروں کو سب کیا، نہیں۔ تو بہت غصہ آیا یمن کے بادشاہ کو۔ اس وقت یمن حبشہ کے ماتحت تھا، تو حبشہ کے بادشاہ نے یمن کے گورنر کو، اس کا نام ابرہہ تھا، بڑی فوج کے ساتھ اسے مکے بھیجا، کہا کہ کعبے کو زمین کے برابر کر کے تم آ جاؤ۔ تو روب ڈالنے کے لیے، کیونکہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، تو ہاتھیوں کی فوج لے کر گیا، پہنچا مکے۔ مکے والے ذرا بھی نہیں گھبرائے، اس نے مکے پہنچ کر
مکے والوں کے اونٹ جو ادھر ادھر چرتے تھے ان سب کو پکڑ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ زیادہ تھے اس میں، عبد المطلب کے، تو وہ گئے اور انہوں نے کہا میں اونٹ واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ تمہیں اونٹ کی فکر ہے، کعبے کی فکر نہیں ہے، ہم اسے ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے ہیں، کعبے کا وجود زمین سے مٹا دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے ایک جواب دیا، سیدھے سادے انسان تھے، انہوں نے کہا انا رب الابل، میں اونٹ کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ کی فکر ہے۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا هُوَ يَحْمِيهَا، کہا یہ کعبۃ اللہ کا ایک الگ مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، یہ کہا۔ غرض اس نے حملہ کیا، مکے والے اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے کیونکہ مکے کے پاس وہ نہ ہتھیار تھے نہ سواریاں تھیں، اور مقابلے کے لیے ان کے پاس اتنی تیاری بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقابلے کے لیے آسمان سے پرندے بھیجے، جو بھی سورہ فیل اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، سورہ فیل وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو ایسا مقابلہ ہوا اس کا کہ سارے ہاتھی ختم ہو گئے، اور جو لایا تھا سردار ابرہہ وہ بھی ختم ہوا، بڑی عبرتناک ان سب کی موت ہوئی۔ تو یہ واقعہ سارے عرب کے لوگ جانتے تھے۔ تو جس سال یہ واقعہ ہوا اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے عربی میں، ہاتھی کا سال، ہاتھی کا سال۔ تو سارے لوگ اسی نام سے جانتے ہیں عام الفیل، وہاں سے ایک تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے 50 یا 55 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ انگریزی حساب سے اگر جاننا چاہتے ہیں تو مارچ کی شروع کے دن تھے، یعنی مارچ کے شروع کے دن تھے 571 571 یہ سن عیسوی تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 571 سال ہوئے تھے، تب یہ واقعہ ہوا اصحاب الفیل کا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 7 بہت مشہور تھے، ان کے نام بھی آپ سن لیجئے، کبھی کام آئیں گے۔ ایک کا حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ کو یاد رکھیے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ حمزہ کو بھی یاد رکھیے، ہر مشکل وقت میں انہوں نے اللہ کے رسول کی ایسی مدد کی کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ احد میں شہید کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز پر قابو نہیں پا سکے، آپ بے شمار موقعوں پر آپ روئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار موقعوں پر، یہاں تک کہ نماز میں بھی جب کوئی عذاب کی آیت آتی، جہنم کا تذکرہ آتا تو آپ رونا شروع کر دیتے تھے۔ آپ کا سینہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح ہانڈی پکتے وقت چاول کھت کھت کرتا ہے، اس طرح آپ کے سینے سے آواز آتی تھی۔ تو ایسا آپ زندگی میں کئی موقعوں پر آپ روئے ہیں، لیکن زور سے آواز بلند کر کے 2 مرتبے آپ روئے۔ ایک مرتبہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، شہید بھی کیسے، جب بات آئے گی تو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ یہاں ضمناً حمزہ کا نام آیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ حمزہ کی شہادت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی، رونے میں آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ ابو لہب، یہ بھی آپ کا چچا ہے، جس کے بارے میں قرآن شریف میں سورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ بیٹیاں ان کی 6 تھیں عبد المطلب کی، ایک کا نام بیضاء، ایک کا نام برہ، عاتکہ، صفیہ، عروہ، آسیہ، امیمہ تھا، یہ 6 نام تھے۔ یہ ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بتایا، دادا کا نام بتایا، ان کی پھوپھیوں کا نام بتایا۔ اب والدہ کا نام آمینہ تھا، یہ بھی خاندان قریش کی افضل ترین خاتون تھی، بہت خوبیوں کی مالک تھی، نام ان کا آمینہ، ان کے والد کا نام وہب ہے۔ شادی ہوئی تھی، آمینہ سے عبداللہ کی شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد جب عبداللہ کی عمر 25 سال تھی تو یہ تجارت کے لیے، یا ان کے والد نے ان کو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا۔ دونوں روایتیں ہیں، ایک یہ کہ شام کو آپ تجارت کے لیے گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کے والد نے مدینے سے ان کو کھجور لانے کے لیے بھیجا۔ تو وہیں یہ بیمار ہوئے اور انتقال ہو گئے، مدینے میں ان کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال ہوا۔
تدفین مدینے میں نابغہ جعدی کے مکان میں ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ بھی ایک روایت ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ 2 مہینے کے تھے، آپ کی پیدائش کو 2 مہینے ہوئے تھے، آپ کے والد کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا تھا۔ بہت متاثر ہوئی آمینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن فطری طور پر وہ شاعر تھے، شاعری کرتے تھے۔ تو آمینہ نے بھی اپنے شوہر کی وفات پر بڑا لمبا قصیدہ لکھا۔ تو اس قصیدے کے 1-2 شعر کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ انہوں نے لکھا، بطحہ کی آغوش، بطحہ مکے کا دوسرا نام ہے، بطحہ جیسے مدینے کا نام طیبہ ہے، مکے کا نام بطحہ۔ تو انہوں نے لکھا کہ بطحہ کی آغوش میں بطحہ کی آغوش ہاشم کے صاحب زادے سے خالی ہو گئی، یعنی عبداللہ سے خالی ہو گئی۔ بنو ہاشم میں ان کا جیسا کوئی نہیں تھا، ہاشم کا بڑا خاندان ہے، اس پورے خاندان میں عبداللہ جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ موت نے افسوس ان کا وجود ختم کر دیا، مگر ان کے کردار کے نقوش باقی رہیں گے۔ لیکن عبداللہ کے جو اخلاق تھے، جو کردار تھے اور ان کی جو خدمات تھی، کہتی ہیں کہ عبداللہ کا وجود ختم ہو گیا، لیکن ان کی نیکیاں اور ان کی خوبیاں باقی رہیں گی۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے، عبداللہ بہت ہی عقل والے تھے اور بہت ہی رحم دل تھے، دوسروں کے ساتھ آپ کا معاملہ رحم کا اور کرم کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، یہاں بھی ذرا آپ اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ سن لیجئے، کیونکہ مشہور سیرت کی اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہے 12 ربیع الاول، لیکن سیرت کی معتبر 3 کتابوں کا حوالہ میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ یہ سیرت النبی مولانا سید سلیمان ندوی کی 6 جلدوں میں، اور دوسری کتاب مولانا سلیمان منصور پوری، بہت بڑے عالم، ان کی کتاب رحمت للعالمین 3 جلدوں میں ہے، اور اس قدر پسند کی جاتی ہے اور اتنی معتبر ہے کہ اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا تو سارے عرب اسی کو پڑھتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں۔ اور تیسری سیرت کی کتاب محمود باشا فلکی کہتے ہیں، وہ آسمان کے تمام ستاروں کے بارے میں، چاند کے بارے میں اتنا علم رکھتے تھے کہ ان کو فلکی کہا جا رہا ہے۔ فلکی کا معنی آسمان والے، اور انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، چاند گرہن ہوا، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو محمود باشا فلکی نے اپنی کتاب میں اس کی تاریخ اور وقت سب لکھا کہ فلاں تاریخ کو ہوا، یہ 14 اپریل کو ہوا، یہ اس وقت ہوا، اس وقت ہوا، یہ سب انہوں نے لکھا ہے۔ بہت ہی معتبر نام ہے محمود باشا فلکی کا، ان کی کتاب ہے۔ تو ان تینوں نے یہ لکھا ہے، 3 نام میں نے آپ کے سامنے بتائے، یہ میری بات نہیں ہے اور میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے بتانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول اور عام الفیل یعنی وہ ہاتھی کے قصے کا پہلا سال تھا، اور آپ کی پیدائش 2 شنبہ کے روز ہوئی، پیر کے دن ہوئی، صبح کا وقت تھا، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ تو یہ بات اس لیے بھی صحیح ہے کہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی۔ اب جب کیلنڈر میں دیکھتے ہیں پرانا تو 9 ہی ہے، پیر کو 9 تاریخ ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، 12 تاریخ جمعرات کو آتی ہے، تو اس لیے بھی انگریزی تاریخ 22 اپریل 570 پر یہ میں نے کتابوں کے حوالے لکھے ہیں۔ تو والد چونکہ آپ کے نہیں تھے تو دادا آپ کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے، آپ کو اسی دن لے کر کعبۃ اللہ کے اندر گئے، خانہ کعبہ میں لے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور بڑی دعا کی، اور نام محمد رکھا۔ عرب میں یہ نام نہیں تھا، حالانکہ محمد عربی لفظ ہے، محمد نام رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ محمد کا معنی ہے لائق تعریف، قابل تعریف ہے محمد۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ میرا یہ پوتا پوری دنیا میں قابل تعریف بنے، ایک دادا کی خواہش، تو انہوں نے آپ کا نام محمد رکھا کہ سارے لوگ ان کی تعریف کریں۔ تو دیکھیے دادا کی یہ خواہش، صرف ان کا یہ خیال تھا، آج ساری دنیا میں جہاں بھی آپ کا نام نامی، اسم گرامی آتا ہے، ہر مسلمان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو عبد المطلب نے، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں وہ، آپ کی پیدائش کے روز آپ کو کعبے کے اندر لے کر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اور آپ کا نام رکھا محمد کہ ساری دنیا آپ کی تعریف کرے۔
ایسا ہی ہوا. آپ کی ساری دنیا تعریف کرتی تھی، لیکن جو لوگ آپ سے جلتے تھے اور آپ کے دین کو مانتے نہیں تھے اور آپ کی دعوت کا مقابلہ کرتے تھے، وہ اپنی زبان سے محمد کا لفظ بھی نہیں کہتے تھے. محمد کا اپوزٹ ایک لفظ ہے مذمم. مذمم کا معنی قابل برائی. تو مذمم کہتے تھے آپ کو، مذمم کہہ کے گالیاں دیتے تھے آپ کو، مذمم کہہ کے گالیاں دیتے تھے، بری بری باتیں آپ کی طرف منسوب کرتے تھے. صحابہ کرام کو غصہ آتا تھا، جوش آتا تھا، وہ ان کا جواب دینا چاہتے تھے، مقابلہ کرنا چاہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ٹھنڈا کرتے تھے، فرماتے کہ یہ مذمم کو گالی دے رہے ہیں، محمد کو گالی نہیں دے رہے ہیں، تم لوگوں کو کیوں غصہ آتا ہے، یا فرما کر ان کو ٹھنڈا کرتے تھے. تو محمد آپ کا نام رکھا گیا. دوسری بات یہ، آپ کی پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ بھی کیا گیا اور آپ کی ختنہ بھی ہوئی. یہ صحیح روایت ہے. اور ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ ختنے کے ساتھ ہی پیدا ہوئے، مختون تھے. یہ بھی ایک روایت ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو اسے کہنے دیجئے روایت ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے، ختنہ آپ ماں کے پیٹ ہی میں آپ کی ختنہ ہو گئی تھی. یہ بھی ایک روایت ہے. لیکن صحیح تحقیق کے مطابق 7ویں دن یہ سارے کام ہوئے، آپ کا نام رکھا گیا، آپ کی ختنہ ہوئی اور عقیقہ کیا گیا. یہ سب باتیں ہیں. پیدا ہونے کے ساتھ آپ نے اپنی والدہ آمنہ کا دودھ پیا، لیکن ان کے پاس دودھ کم تھا. تو ابو لہب آپ کا چچا تھا، اس کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام ثویبہ تھا، اس کا دودھ آپ نے پیا. عرب میں ایک رواج تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے. بچے جب دیہات میں جاتے تو وہاں بہت کچھ سیکھتے، بہادر بنتے، جواں مرد بنتے تھے، اور قوت برداشت ان کے اندر پیدا ہوتی تھی. یہ عرب کا رواج تھا. تو ہر شخص جو صاحب حیثیت تھا وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتا تھا. تو عورتیں آتی تھیں دیہات سے بچوں کو لے جانے کے لیے. تو یہ سب باتیں صحیح روایتوں میں موجود ہیں کہ کوئی بھی عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی. صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ تو صرف محمد تھے اور چند دنوں کے بچے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یتیم بچہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو لوگ یہ سوچتے کہ کوئی مالدار بچہ ہو جس کا باپ کمانے والا ہو، حیثیت والا ہو، جائیداد والا ہو، ایسے بچوں کو لے کر جائیں گے تو ہمارے دن بدل جائیں گے، ہماری بڑی آمدنی ہوگی، یہ سوچتے تھے. اب یہاں ایک یتیم بچہ جس کی کوئی آمدنی نہیں ہے تو اسے لے جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھے. تو ایک عورت حلیمہ سعدیہ ان کا نام، خوش نصیب عورت، انہوں نے شام تک بچوں کو تلاش کیا، بچے ان کو نہیں ملے. تو انہوں نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس یتیم بچے ہی کو ساتھ رکھ لیا جائے. تو لے کر گئی. ان کی دنیا بدل گئی. خود وہ کہتی ہیں کہ دنیا ہماری بدل گئی، ہمارے گھر میں بھوک تھی، فقر و فاقہ تھا، یہ سب بدل گیا، سب اچھا ہو گیا. ہماری بکریاں زیادہ دودھ دینے لگی اور ہماری چھاتیوں میں دودھ کم تھا، یہ دودھ بھی بڑھ گیا اور ہم دوسرے بچوں کو بھی دودھ پلانے کے لائق ہو گئے. بہت سی باتیں وہ بتاتی ہے کہ اس یتیم بچے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بڑی برکت ہوئی. کہتی تقریباً 4 سال تک آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے. حلیمہ سعدیہ کے بھی کچھ بچے تھے، ان کے نام بھی آپ سن لیجئے. حلیمہ سعدیہ کے بچے، ان کو عربی میں کہتے ہیں رضاعی بھائی بہن کہتے ہیں، دودھ بھائی. تو ایک ہی بھائی تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. بہنیں 3 تھیں، ایک کا نام انیسہ، ایک کا نام حذافہ، ایک کا نام شیمہ. ان کا نام بہت آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ مدینے میں آئیں، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھا کر ان کو بیٹھنے کے لیے کہا. سب حیران، یہ کون عورت ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عزت فرماتے ہیں، احترام کرتے ہیں. بعد میں آپ نے بتایا یہ میری دودھ بہن ہے. دودھ پینے کے دنوں میں ہماری اس کی بہت لڑائی بھی ہوتی تھی، اس نے کبھی مجھے دانت سے کاٹا بھی تھا، بتایا بچے جب تھے. تو آپ اس قدر خیال رکھتے تھے. اور حلیمہ سعدیہ کا تو احترام آپ کے دل میں اتنا تھا کہ جیسے ماں کا احترام ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. تو حلیمہ کے گھر ہی میں آپ رہتے تھے. لیکن کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حلیمہ کو ڈر ہوا
کہ اس بچے کو کوئی نقصان ہوا تو ہم کو ان کے خاندان والوں کے پاس جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو لے کر آئیں اور آمینہ کے حوالے انہوں نے کر دیا کہ آپ اپنے بچے کو سنبھالیے۔ اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی تقریباً۔ جب آپ اپنی والدہ کے حوالے ہوئے تو والدہ کے دل میں خیال آیا کہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنا چاہیے، عبداللہ کی قبر دیکھنا چاہیے۔ تو اس بچے کو لے کر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اور اپنے سسرے عبد المطلب کو لے کر، اور ان کے گھر میں ایک خادمہ تھی ام ایمن، ان سب کو لے کر اس دور میں 500 کلومیٹر کا سفر کیا انہوں نے۔ مکے سے مدینہ 500 کلومیٹر تھا، 500 کلومیٹر کا انہوں نے سفر کیا لے کر، ساتھ میں یہی تھے، سسرے تھے عبد المطلب اور بچہ تھا۔ 1 ماہ مدینے میں انہوں نے قیام کیا، آمینہ والدہ محترمہ نے 1 ماہ مدینے میں قیام کیا۔ راستے میں بیمار ہو گئی۔ مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے ابوا، یاد رکھیے، ابوا بھی یاد رکھیے۔ تقریر لمبی ہوتی ہے میری، لیکن میں اشارہ کرتا ہوں کون سے نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو ابوا یاد رکھیے، ابوا اس لیے یاد رکھنا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے۔ راستے میں بیمار ہو گئی، بالکل مکے اور مدینے کے بیچ میں تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر بیمار ہوئی، علاج دوا کوئی کام نہیں آیا، انتقال ہو گیا، ان کو وہیں دفنا دیا گیا۔ تو اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ 6 سال کی عمر کے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کی زندگی ہے۔ ایسے بچوں کے بارے میں ہمارے معاشرے میں دین کی تعلیم کم ہے، ہمارے عقیدے کمزور ہیں۔ ایسے بچوں کو منحوس سمجھتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، ہماری زبانوں میں کہتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے باپ کو کھا لیا، پیدا ہونے کے بعد ماں کو کھا لیا، یہ بڑا منحوس ہے، یہ جہاں بھی جائے گا وہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسے لوگ سوچتے ہیں۔ یہاں آپ کی سیرت میں اس بات کو آپ دیکھیں، یہ سب ہوا آپ کے ساتھ۔ قرآن نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ کہا یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ تھیں، آپ یتیم تھے، بے یار و مددگار تھے، آپ حق کی تلاش میں حیران و پریشان تھے، اور آپ فقیر تھے، یہ سب چیزیں تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا دیا، کیا کیا دیا آپ دیکھیں۔ آپ یتیم تھے، لیکن دنیا کے سارے یتیموں کے سرپرست بنے، سارے یتیموں کے سرپرست بنے۔ آپ، قرآن کہتا ہے آپ فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا۔ تو مالدار بھی کیسا؟ کوئی بھی جنازہ آتا تو آپ پوچھتے کیا اس پر قرض ہے، پوچھتے جنازہ پڑھانے سے پہلے۔ لوگ کہتے قرض ہے تو آپ کہتے قرض ادا کرنے کے لیے کیا یہ مال چھوڑ کر گیا ہے؟ اگر لوگ کہتے چھوڑ کر گیا ہے تو فرماتے آپ اس کا قرض پہلے ادا کر دو، اس کے بعد میں جنازے کی نماز پڑھوں گا، میں مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ پھر آپ فرماتے، آپ نے عام اعلان کر دیا آئندہ کوئی بھی مقروض مرے گا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو میں اس کا قرض ادا کروں گا، اور اگر وہ کچھ پیسہ چھوڑ کر مرتا ہے تو پیسہ اس کے وارثوں کے درمیان تقسیم ہوگا، مجھے اس کے پیسوں سے 1 پیسے کی بھی ضرورت نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دنیا میں جتنے یتیم تھے اور دنیا میں جتنے یسیر تھے اور بے دست و پا جتنے کمزور انسان تھے، آپ نے فرمایا انا ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہے، جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، جس پر خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں ان کا سب کا والی ہوں، یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ اس حالت میں سفر میں ہیں، والدہ ساتھ تھیں، والدہ کا انتقال ہو گیا ابا کے مقام پر، آپ مکے واپس آئے اپنے دادا کے ساتھ، لیکن والدہ ہمیشہ آپ کو یاد آتی رہتی تھی۔ آپ کو لے جانے والا کوئی بھی نہیں تھا، زمانہ گزر گیا، آپ پیغمبر بھی بن گئے، یعنی 40 سال کی نبوت میں آپ کو پیغمبر بنایا گیا۔ ماں کی یاد ہمیشہ آپ کو آتی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ پیغمبر بننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی، اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، استأذنت ربی، میں نے اپنے پروردگار سے اجازت چاہی اپنے ماں کی قبر کی، تو اجازت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اپنی ماں کی قبر کے لیے تشریف لے گئے، 250 کلومیٹر دور۔ قبر کے پاس کھڑے تو آپ بے قابو ہو گئے۔ تو میں نے کہا 2 مرتبہ آپ بے قابو ہو کر آواز کے ساتھ روئے۔ صحابہ کہتے ہیں
اللہ کے رسول اتنا روئے بکا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اتنا روئے کہ سارے ساتھی رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا روئے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے سب رونے لگے۔ تو یہ 2 واقعے پوری زندگی میں آپ کی جس میں آپ بہت روئے۔ ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع تھا، ایک اپنی والدہ کی قبر پر آپ تشریف لے گئے، حالانکہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، کتنے بڑے ہیں، لیکن آپ اپنے رونے پر، اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکے، آواز باہر آ گئی آپ کی۔ یہ 2 ہی موقع ایسے تھے، ورنہ زندگی میں بہت سے دکھ آئے، بہت سی تکلیفیں آئیں، لوگوں نے کیا کیا ستایا آپ کو، کیسے کیسے پریشان کیا، آپ بالکل مردانہ وار ثابت قدمی کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کرتے رہے، اور گھر کے اندر بھی آپ کی سمجھیے 3 بیٹیوں کا انتقال ہو۔ بتاؤں گا میں۔ اب دادا آپ کی پرورش کرتے تھے، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، دادا عبد المطلب جن کا نام میں نے بتایا، وہ آپ کی کفالت کرتے تھے، آپ کی دیکھ بھال کرتے تھے، آپ کا سارا خیال وہ رکھتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے کی ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو۔ حالات کتنے تاریک ہیں، کتنا اندھیرا ہے، لیکن جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، جن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، وہ کبھی حالات سے گھبراتے نہیں ہیں۔ کیسا ہی تاریک ماحول ہو، کیسے ہی حالات درپیش ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کیا کیا پیش آیا۔ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال، اور اس کے بعد 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال۔ اب دادا آپ سب کچھ تھے آپ کی زندگی میں، اور آپ کی عمر جب 8 سال 2 مہینے ہوئی دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا انتقال کرتے کرتے، کئی بیٹے تھے، میں نے بتایا آپ کو 10 بیٹے تھے، 10 عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا، 9 بیٹے۔ 9 بیٹوں میں دادا نے اپنے ایک بیٹے ابو طالب، ان کا نام ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ابو طالب سے کہا کہ میرے اس پوتے کی نگہداشت کرنا، حفاظت کرنا۔ یہ وصیت کر کے مر گئے عبد المطلب۔ تو ابو طالب نے آپ کی جس انداز میں پرورش کی، حفاظت کی، کوئی بھی مسلمان ابو طالب کو بھول نہیں سکتا۔ حالانکہ ابو طالب اسلام نہیں لائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسلام کی توفیق نہیں رکھا تھا، لیکن اپنے بھتیجے کو ایسے اپنے دل سے لگائے رکھے، سینے سے لگائے رکھے کہ نازک سے نازک موقع پر بھی، امتحان کی ہر گھڑی میں اپنے بھتیجے کو انہوں نے چھوڑا۔ وقت پر یہ باتیں آئیں گی، لیکن ضمناً آپ اتنا سن لیجئے، کئی موقع ایسے آئے آپ اپنے بھتیجے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ آپ کا دین وہی ہے جو بابا دادا کا دین تھا، کفر شرک وہی دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف بلا کر، توحید کی طرف بلا کر سارے مکے کی دشمنی مول لے چکے ہیں۔ ایسے وقت میں مکے کے تمام سردار، ایک مرتبہ کئی واقعات ہیں، مکے کے تمام سردار ابو طالب کے پاس گئے، کہا تمہارے بیٹے نے حد کر دی، لوگوں کو سب جدا کرتا ہے، باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، بیوی کو شوہر سے، ایسا وہ دین پیش کرتا ہے کہ لوگ اس دین کو قبول کرتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ چیز پسند نہیں کرتے۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ اس کام کو چھوڑ دے، یعنی دعوت کے کام کو چھوڑ دے، ورنہ ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب تک ہم نے آپ کا بہت خیال کیا کیونکہ آپ سردار ہیں، اگر آپ روکیں گے نہیں تو ہم آپ کا خیال بھی نہیں کریں گے اور آپ کے بھتیجے کو ختم کر دیں گے، آخری وارننگ، یہ بول کر وہ چلے گئے۔ تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا بیٹے قریش کے سردار سب آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اگر تم یہ دعوت کا کام کرتے رہو گے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بہت سیریس ہیں، سنجیدہ ہے، اور وہ تمہیں قتل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو بیٹے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکوں گا، میں تمہیں پناہ نہیں دے سکوں گا۔ یہ بات ابو طالب نے کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا چچا جان اگر آپ میری حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو مت کیجئے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔
اور یہ کہا کہ پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ پلٹ کر جانا چاہتے تھے، ابو طالب نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹے تم اپنا کام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ کفر کی حالت میں، بیٹے تم اپنا کام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ایسا ساتھ دیا ابو طالب نے۔ بہت اور کئی موقع آئے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ ابو طالب اسلام نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود آپ ابو طالب کو بھول نہیں سکتے۔ ہماری زبان پہ کبھی کبھی آ جاتا ہے رضی اللہ عنہ یا ایسی کوئی لفظ کہنے کے لیے، لیکن ایسا کہنا نہیں ہے، یہ کہنا نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی اور اتنی محبت ان سے کی۔ ایک واقعہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں بڑا قحط پڑا۔ میں ترتیب میں نہیں جاتا، بیچ میں جب بات آتی ہے تو ذرا آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک بار بڑا قحط پڑا، لوگ دانے دانے کو ترس گئے، بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک اعرابی آیا، بدو، کم سمجھ ہے، اسے معلوم نہیں ایسے وقت میں بات نہیں کرنا، تو اس نے کہا کہ سب بربادی ہی بربادی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اے محمد آپ بارش کی دعا کیجیے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی، وہی دعا جو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ نے وہ دعا فرمائی، جل تھل، دعا ختم ہوئی اور جل تھل اتنی بارش مت پوچھیے، سب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، خوشی سے ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، معانقہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ کر کے رو رہے ہیں۔ تو پوچھا لوگوں نے یہ رونے کا کون سا موقع ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو طالب مجھے یاد آ گیا، یا لیت ابا طالب کان حیا، فرمایا کاش ابو طالب زندہ ہوتے، کتنا خوش ہوتے وہ، کیونکہ انہوں نے میری محبت میں ایک قصیدہ لکھا کہ میرا بیٹا اتنا پیارا ہے اور اتنا برکت والا ہے کہ بادل کی طرف منہ اٹھا کر دیکھے تو بادل برس جائے گا۔ شاعری تھی یہ، تو انہوں نے یہ بات کہی، اگر آج وہ دیکھتے کہ ان کا خیال حقیقت میں بدل گیا ہے تو کتنا خوش ہوتے۔ مجھے ابو طالب کی یاد آئی اور میں رو رہا ہوں، اللہ کے اتنا ابو طالب کو یاد کیا۔ ان کی وفات کے وقت بہت آپ نے کوشش کی، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، نہیں پڑھ۔ انہوں نے کہا پوری زندگی ہم نے کفر کی سرپرستی کی، اس کے بڑے بنے رہے ہم، اخیر وقت میں اگر ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے تو لوگ کہیں گے بڑا بزدل تھا، بڑا بے وفا تھا، بڑا یہ کیا کیا برے نام دیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ تو انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا، بہت غم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، سورہ قصص میں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا ہدایت کا معاملہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کوشش کیجیے، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ کھولے گا وہی ہدایت پائے گا، جس کے دل میں کشادگی نہیں ہوگی وہ کبھی سیدھے راستے پر آ نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ ابو طالب کا انتقال تو بہت بعد میں ہوا، میں بہت پہلے آپ کے سامنے یہ بات بتا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی، 15 سال۔ مکے میں بڑا ظلم ہوتا تھا، بہت ظلم، لوگ مکے کے نام سے فائدہ اٹھاتے تھے، دور دراز جاتے، تجارت کے لیے جاتے، گھومنے کے لیے، سیاحت کے لیے جاتے، کسی کے لیے بھی جاتے، وہاں لوگوں سے خرچ پیسہ لیتے۔ ہم مکے والے ہیں، ہم مکے کے سردار ہیں، ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، ہم بڑے ہیں، پیسہ دو، جب تم حج کے لیے آؤ گے۔ حج تھا زمانے جاہلیت میں بھی، حج تھا، لوگ آتے تھے، ہزاروں سال سے حج ہے، لیکن اس کا طریقہ الگ تھا۔ تو یہ لوگ بولتے ہم کعبے کے بڑے لوگ ہیں، متولی ہیں، ہمیں قرض دو، جب تم آؤ گے ہم تمہیں دگنا پیسہ دیں گے، اتنا دیں گے، تم کو بہت عزت دیں گے، مہمان بنائیں گے۔ تو لوگ بھی کعبے کے احترام میں، کعبے کے نام پر ان کو قرض دے دیتے تھے۔ اب وہ لوگ جب آتے تو الٹا ان کا قرض دینے کی بجائے ان کو جھوٹا بتاتے، ان پر ظلم کرتے، ان کا حق دباتے، حق تلفی کرتے، اور بہت ظلم ہوتا تھا مکے میں۔ یہ چیز اچھے جو لوگ تھے، نیک لوگ جو تھے، ان کو بہت بری لگتی تھی، تو انہوں نے سب مل کر، نوجوانوں نے مل کر ایک انجمن بنائی، اس انجمن کا نام حلف الفضول ہے۔ اس انجمن میں یہی بات طے ہوئی کہ مکے میں کسی مظلوم پر ظلم ہونے نہیں دیں گے ہم، اور کسی کے قرض کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، اس کا قرض اسے واپس دلائیں گے۔ ایسی کچھ باتوں پر وہ انجمن بنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔
آپ بھی اس انجمن کے رکن بن گئے۔ نبی نہیں، 15 سال عمر ہے، کیونکہ آپ ہر غلط چیز کو غلط سمجھتے تھے اور اسے ٹھیک کرنے اور اسے اصلاح کرنے کی فکر تھی۔ تو ان لوگوں نے اتنا کام کیا، اس کے بعد مکے میں جو ظلم ہوتا تھا یہ ظلم تقریباً ختم ہو گیا۔ اب جس کا قرض ہے اس کا قرض سب مل کر وصول کر کے اسے دیتے تھے۔ یہ لوگ مکے کے نام پر جو ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ ایسی انجمن تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس انجمن کو یاد رکھا، نبوت کے بعد بھی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک انجمن بنائی گئی تھی، اگر آج بھی ایسی کوئی انجمن کہیں بنتی ہے تو میں پسند کروں گا اس کا ممبر بننا اور اس کے لیے کام کرنا۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ دیکھیے آج ہمارے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے، کس کس کے حق کو دبایا جا رہا ہے، کیسا ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کی عصمت عفت کے پر حملے ہوتے ہیں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جو بازاروں میں گھومتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں اور حالات حاضرہ سے واقف ہیں۔ لیکن ہم یہ سب سمجھتے ہیں یہ حکومت کا کام ہے یا دوسرے کا کام ہے، اس طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن مکے والوں نے ایسا نہیں کیا، ایک یونین بنائی کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ نوجوانوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس قدر پسند کیا، نبوت ملی، لوگوں کی اصلاح ہو گئی، لیکن تب بھی آپ یاد کرتے تھے کہ اگر آج بھی ایسی کوئی انجمن یونین بنائی جائے تو میں پسند کرتا ہوں، اس میں شریک ہونے کو پسند کرتا ہوں۔ تو ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا، برائی کا مقابلہ اسے کرنا ہے اور برائی کے بدلے دنیا میں نیکی کو پھیلانا ہے۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہم کسی بھی ملک میں رہیں، کسی بھی ماحول میں رہیں، برائی کو برائی ہی کہیں گے، سب لوگ کرتے ہیں سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتے ہم اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مصروف زندگی بسر کی، آپ کا ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں تھا۔ 25 سال کی عمر تک آپ بکریاں چراتے تھے، مختلف خاندانوں کی قبیلوں کی بکریاں چند پیسوں کے عوض آپ چراتے تھے، یہی معمول تھا 25 سال کی عمر تک۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی ملاقات خدیجہ سے ہوئی۔ خدیجہ مکے کی بہت مالدار عورت تھی، بہت پیسہ ان کے پاس اور بڑا ان کا مقام تھا، بڑی عزت تھی۔ وہ اپنا پیسہ دے کر لوگوں کو یمن کی طرف، شام کی طرف بھیجتی تھیں تجارت کے لیے۔ لوگ جاتے، وہاں کا مال لاتے، بیچتے، نفع میں ان کو حصہ دیتے۔ تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات بھی حاصل کی کہ آپ میرا پیسہ لے جائیے اور تجارت کیجئے۔ تو آپ لے کر گئے، 25 سال کی عمر، اور نفع کمایا اور لا کے خدیجہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حیران ہو گئی وہ، دوسرے لوگ نفع جو دیتے تھے اس کے مقابلے میں یہ نفع کئی گنا زیادہ تھا۔ اگر دوسرے لوگ 10,000 دیتے تھے تو یہ 40,000 تھا، ایسا نفع تھا۔ تو اتنا متاثر ہوئی کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ ان سے شادی کرنا چاہیے۔ 40 سال عمر ہے ان کی، اس سے پہلے 2 مرتبہ ان کی شادی ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو، دیانت کو اور تجارت کے طور طریقوں کو دیکھ کر یہ خیال کیا۔ اپنے بڑے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ میری شادی محمد سے کر دی جائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا وغیرہ تھے، ان کے سامنے یہ بات آئی تو سب کے سامنے یہ رکھ کر کعبۃ اللہ کے پاس باقاعدہ اس کا اعلان ہوا، اس کا چرچا ہوا، شادی ہوئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، شادی ہوئی، اور آپ کے جتنے بچے ہوئے سوائے ایک ابراہیم کے، سارے بچے انہی سے پیدا ہوئے۔ 2 لڑکے پیدا ہوئے، 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام قاسم تھا اور ایک کا نام طاہر تھا، عبداللہ تھا، طاہر اس سے کہتے ہیں، اور 4 بچیاں پیدا ہوئی۔ 4 بچیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ یہ 4 بچیاں اور 2 لڑکے خدیجہ سے ہی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد مختلف مصلحتوں کے پیش نظر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی۔ یہ کسی اس کی وجہ سے نہیں، شادی جو آپ نے کی، کئی شادیاں آپ نے کی، 10-11 شادیاں آپ نے کی، یہ تمام شادیاں اسلام کے فائدے کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، کیونکہ جن عورتوں سے آپ نے شادی کی ان کی عمر بہت زیادہ تھی، 50 سال 55 سال ایسے سب تھی، سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی میں کہ ہم رشتہ دار بن جائیں، اس لیے آپ نے وہ شادی کی، ورنہ بقیہ شادیاں سب صرف اسی خیال سے جو اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے ان کی بیٹیوں سے آپ نے شادی کی کہ وہ مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے، بہت تکلیف دیتے تھے۔ تو آپ نے اس خیال سے شادی کی کہ میں اگر ان کی بچی سے شادی کر لوں گا
تو وہ لوگ اسلام کے بارے میں ذرا نرم ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیں گے. جیسا کہ ابو سفیان سب سے بڑے دشمن، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ساری جنگیں ابو سفیان کی وجہ سے ہی ہوئی. آگے سنیں گے آپ، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ احزاب، سب کے سردار ابو سفیان تھے. تو ابو سفیان کی بیٹی سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. ان کا نام ام حبیبہ تھا. ان سے بھی آپ نے شادی کی کہ اسے دیکھ کر کہ کم سے کم اپنے داماد اور داماد کے لوگوں سے ہمیں جنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ خیال ابو سفیان کے دل میں آئے گا. اس خیال سے آپ نے ایسا کیا. تو آپ نے جتنی بھی شادیاں کی ان میں صرف ایک بچہ ابراہیم وہ ماریہ قبطیہ سے ہوا، باقی سارے بچے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے. اور ساری بچے تو سب انتقال کر گئے، چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے. بچیاں سب اسلام کے زمانے تک رہیں اور مسلمان ہوئیں اور ہجرت میں بھی شریک تھیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہ ساری بچیاں بھی اس میں گئیں. ان کے بھی الگ الگ واقعات ہیں. زینب کے شوہر کافر تھے، جنگ بدر میں گرفتار ہو کر آئے. جب جنگ بدر کی بات آئے گی تو میں آپ کے سامنے وہ بتاؤں گا. تو بچیوں نے سب اسلام کا زمانہ پایا اور 3 بچیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پائیں. زینب، رقیہ، ام کلثوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ان کا انتقال ہوا. صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا ان کا، فاطمہ کا. تو اس 25 سال کی بات میں بتایا. اس کے بعد آپ 35 سال کے ہو گئے. 35 سال کے جب ہوئے کعبۃ اللہ گر گیا، سیلاب آیا بہت بڑا، بہت بارش، اس میں سیلاب آیا، کعبۃ اللہ گر گیا. تو اس کی تعمیر میں آپ قریش کی خوبیوں کو دیکھیے. ہم ان کو صرف برائیوں کو جانتے ہیں ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، لیکن ان کی اخلاقی خوبیوں کو بھی آپ دیکھیے. کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے یہ کیا کہ اس میں حرام کمائی خرچ نہیں کی جائے گی کا. تو اس کے بعد ان کے پاس حرام کے پیسے الگ جیب میں رہتے تھے، حلال کے پیسے الگ پاکٹ میں رہتے تھے. خوبی دیکھیے، یہ مانیے. اور ایسی بہت سی خوبیاں ہیں ان کے پاس. وہ کسی کا کھاتے تھے تو اسے نقصان نہیں پہنچاتے تھے، کہتے تھے ہم نے اس کا کھایا ہے، ہمیں نمک حرام نہیں بننا ہے. یہ خوبی تھی ان کی. آج جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں بتائیے آپ؟ جو لوگ جن کا احسان آپ کا سب سے زیادہ جن پر ہوتا ہے، جو آپ سے سب سے قریب ہوتے ہیں، وہی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں آج کے لوگ. لیکن وہ لوگ کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی خوبی کیا تھی؟ حلال الگ، حرام الگ. اور پھر جس کا نمک کھائے ہیں اسے نقصان نہیں پہنچانا. اور تیسری بات، مشرک ہم کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں بھی اللہ کی پہچان تھی. قرآن خود کہتا ہے کہ عام حالات میں بتوں کو بلاتے ہیں، لیکن جب مشکل زبردست آتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی ہمارا بچانے والا نہیں ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو بلاتے تھے کہ تو ہی ہے ہمیں اس مشکل سے نکالنے والا، بچانے والا. تو یہ سب خوبیاں. جبکہ آج ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، موحد ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آج مصیبتوں میں ہمیں یا علی کہتے ہیں، یا غوث کہتے ہیں، کیا کیا نام ہماری زبانوں پہ نکلتے ہیں. دیکھیے تو یہ سب دیکھیے، ہم ان کو مشرک، کافر کہہ کے بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں، مصیبتوں میں دوسروں کو بلاتے تھے. جب بڑی مصیبت آتی، اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا، تو صرف اللہ کی ذات کو بلاتے تھے. تو یہ چیز بھی ہمارے لیے نوٹ کرنے کی ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی بڑی مصیبت میں گھر جائیں، تکلیف میں آ جائیں، آزمائش میں، تو ہمیں صرف دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ اللہ واحد کو ہی بلانا چاہیے. تو کعبے کی تعمیر میں انہوں نے اعلان کر دیا حرام پیسہ نہیں لگے گا. تو حلال پیسہ ان کے پاس اتنا تھا، 3 دیواریں بن گئی کعبۃ اللہ کی. چوتھی طرف کی دیوار 6 قدم سے زیادہ نہیں بن سکی. وہی آج حتیم کی طرف جو حصہ ہے وہی ہے وہ. تو اس کی وجہ سے وہ نامکمل رہ گیا. وہ حصہ جو ناقص رہ گیا وہ یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باتیں، ابتدائی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب پھر 40 سال جب آپ کی عمر ہوگی. اچھا، اس میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک بات بتایا کہ آپ بالکل بچپن میں بھی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو پتھر اٹھاتے تھے.
تو پتھر اس طرح رکھ کے آپ لے جاتے تھے. وہاں آپ کے چچا عباس نے ہی کہا کہ آپ اپنا تہبند کھول کے لنگی کھول کر یہاں رکھ لو, اس پہ پتھر رکھو تو تکلیف نہیں ہوگی. تو ان کے کہنے پر آپ نے ایسا کیا, ننگے ہو گیا. تو چھوٹے بچے تھے, بے ہوش ہو گیا. تو اس طرح آپ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت ایسی کی تھی کہ آپ شرم و حیا میں بہت پہنچے ہوئے تھے. تو یہ بچپن کی بات تھی. اب یہاں 35 سال کی عمر میں جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو آپ سب کے ساتھ مل کر پتھر اٹھاتے تھے, اینٹ گارے کا کام سب کرتے تھے. اب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو اس وقت بہت جھگڑا ہوا. ایسا لگتا تھا کہ قریش کے لوگ آپس میں ایسا لڑیں گے کہ کعبۃ اللہ خون سے بھر جائے گا, خون کی ندیاں. تو کعبۃ اللہ, تو یہ طے ہوا کہ کل کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے جو آئے گا اس کے فیصلے کو ہم تسلیم کریں گے. اتفاق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوئے. سب نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں. تو آپ چاہتے حجر اسود کو اٹھا کر رکھ دیتے تھے, لیکن آپ ایسے خود غرض نہیں تھے, سیلفش نہیں تھے. آپ نے کیا کیا, ایک بڑی چادر بچھائی اور اس میں حجر اسود کو رکھا, اور قریش کے جتنے بڑے بڑے نامور لوگ تھے ان سے کہا سب ہاتھ لگاؤ اس چادر کو. تو سب کے حصے میں وہ برکت بھی آئی, وہ سعادت بھی آئی. اور جب اس مقام تک پہنچا تو آپ نے اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے رکھ دیا. تو آپ کی ذات سے, نبوت سے پہلے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی, بلکہ جہاں جہاں تکلیف پہنچتی تھی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا ممکن ہو سکتا, 15 سال کی عمر سے ہی آپ نے یہ سب کام کیے, نبوت سے پہلے. اور نبوت کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ذمہ داری آپ پر عائد کی کہ آپ دنیا سے ظلم کو, فساد کو, جہالت کو, شرک کو, کفر کو دور کرنا آپ کا فرض ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی. اس کے بعد آپ نے یہ کام جس دلچسپی کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ آپ نے شروع کیا, 40 سال تک آپ کی زندگی میں جو آرام رہا ہو, جو راحت رہی ہو, جو عزت رہی ہو, سب ختم. نبوت ملنے کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا, سنلقی علیک قولا ثقیلا, کہا ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ رکھنے جا رہے ہیں. اس بھاری بوجھ کے بعد آپ کا آرام, آپ کی راحت سب ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ نے کہا. تو آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی. اس کی تاریخ, اس کا ساری باتیں میں آپ کے سامنے بتاؤں گا, اور اس کے بعد کیا ہوا میں بتاؤں گا. تو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. تو میں جو باتیں بتاتا ہوں, پونا گھنٹہ میں نے آپ کے سامنے باتیں بتائیں, پونے گھنٹے کی ساری باتیں آپ کے لیے یاد رکھنا ضروری نہیں ہے. میں اشارہ کرتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھ لیجئے, یہ بات یاد رکھ لیجئے, یہ بات بھولنے کی نہیں ہے. یہ باتیں ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, بچوں کو بھی, بڑوں کو بھی. یہی ہماری تاریخ ہے, اور اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے اس کا ثبوت ہوگا. باقی جو فرضی صورتیں ہیں کہ آپ کا نام سن کر چومنا, آنکھوں میں یہ کرنا, یہ سب وہ اصل محبت کا ثبوت نہیں ہے. محبت کا ثبوت آپ کا کارنامہ, آپ نے کیا کچھ کیا ہے انسانیت کی اصلاح کے لیے. ہم آپ کی امتی ہیں, اور آپ نے یہ ذمہ داری آپ کے بعد ہمارے اوپر ڈالی ہے. آج دنیا میں جہاں کہیں ہم فساد دیکھیں گے, بگاڑ دیکھیں گے, وہاں ہمارا کام کیا ہے یہ یاد دلائے گا. آپ کے بارے میں سننا, سنانا, اور آپ نے جو کچھ کیا ہے سب. تو سننے کا مقصد یہی ہے, صرف سننا اور واپس جانا نہیں ہے, بلکہ فساد اور بگاڑ کو مٹانے کے لیے ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اس کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے سچے دل کے ساتھ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں طاقت کی بھی دعا کرنا ہے, اور اس کے لیے حوصلے کی بھی دعا ہمیں کرنا ہے, کیونکہ یہ کام بڑی حکمت کے ساتھ کرنا ہے کہ کوئی فتنہ نہ ہو, کوئی فساد نہ ہو, اور اس کی وجہ سے کوئی بدنامی نہ آنے پائے. ان سب کا خیال کر کے, کیونکہ اس دنیا کوئی اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے, یہاں امن ہونا چاہیے, یہاں سلامتی ہونا چاہیے, ہر انسان کی جان, ہر انسان کا مال, ہر انسان کی عزت محفوظ ہونا چاہیے. اسلام کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے. تو یہی فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے, سمجھنے اور اس میں کام کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. شکریہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.